کرو نا، ہو گیا چلو چلا جائے وہاں اتنی دور پکڑ لے گا، پکڑ رہا ہے. کیا کریں گے؟ اتنے دور نزدیک ہے. تھوڑا لاؤڈلی کر لیجیے. ہاں ہاں میں ان کے ساتھ وہی بات اب وہ محفوظ بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ آگے آ گئے، تو یہ لیے آپ کی ٹوپی اور پیچھے وہ کر لو نا، تم ایڈجسٹ کر لو نا. ایسے کر لو تو یہ بس بس تھوڑا پیچھے کر دے خوشی. بس ابھی ٹھیک ہے. کیری آن. ریکارڈنگ چالو ہے، بند اس کا ہاتھ مت لگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. سورہ بقرہ میں طالوت اور جالوت کی جو جنگ ہے اس کا ایک قصہ بیان کیا گیا ہے. قرآن میں کچھ مثالیں ہوتی ہیں، کچھ قصے ہوتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اس میں سے ہم کو وہ سبق لے لینا چاہیے. کوئی بھی قصہ، کوئی بھی مثال اللہ تعالیٰ فضول بیان نہیں کرتا، اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی عبرت ہے، کچھ نہ کچھ سبق ہے. اور یہ بات ہم کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو سنتیں ہیں وہ بدلتی نہیں، چاہے وہ پہلے کی قوم کے لوگ ہو چاہے ابھی کے لوگ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی جو سنتیں ہیں وہ بدلے گی نہیں. تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس قصے میں صرف قصہ ہی نہ سنیں، مگر ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہو سکتا ہے ہم اس سے اخذ کر لیں. اس قصے میں یہ واقعہ اس وقت کا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ. فلسطین میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین فتح نہیں ہوا، ان کے چلے جانے کے بعد ہوا. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے جب وہ زندہ تھے تو جہاد کرنے کا حکم دیا گیا، مگر ان کی قوم نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا. وہ فرعون کے غلام تھے پوری کی پوری قوم. تو غلامی میں جو امت بہت سالوں سے رہی ان میں بزدلی آ گئی، تو وہ ایک ایسی قوم سے ان کو ٹکرانا تھا کہ وہ بڑے جنگجو لوگ تھے، بڑے قداور لوگ تھے، اور وہ جہاد نہیں ہو سکا. لہذا فلسطین موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فتح نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، 40 سال تک صحرا میں ان کو بھٹکا کے رکھ دیا. پھر ایک نئی نسل پروان چڑھی اس صحرے میں، انہوں نے پھر جہاد کیا اور جہاد کے بدولت فلسطین فتح ہوا. بنی اسرائیل نے بہت سارے عروج اور بہت سارے زوال دیکھے. فلسطین تو فتح کیا مگر آپس میں قبیلے میں جھگڑے ہوتے رہے اور آپس میں پھوٹ ہوتی رہی، فرقے میں بڑھ گئے. تو واپس وہ جس فلسطین کو انہوں نے فتح کیا واپس وہ غلام بنا دیے گئے. جو سن آف دا سوائل سے وہ واپس اٹھے. اچھا یہ کچھ چند سالوں کی بات نہیں ہوتی ہے. پہلے کے زمانے میں یہ تبدیلیاں ہوتی تھی 100 سال 200 سال 300 سال کے بعد ہوتی تھی. ابھی قیامت چونکہ قریب ہے، ابھی تبدیلیاں بہت جلدی آ رہی ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بی جے پی کا عروج 9 مہینے پہلے تھا اور فوراً 9 مہینے کے بعد زوال شروع ہو گیا. تو ابھی جو تبدیلیاں جو آ رہی ہیں وہ جلدی جلدی آ رہی ہیں. مولانا مودودی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ پہلے جو انقلاب آتا تھا وہ بیل گاڑی پہ آتا تھا، اب انقلاب جو آئے گا وہ راکٹ پہ آئے گا. تو ابھی بہت جلدی چینجز آ رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں، ہم لوگ روز اخبار پڑھتے ہیں کہ کسی کا عروج اور کسی کا زوال فوری طور پر. ابھی آپ پارٹی بننے کو صرف 3 سال ہی ہو گئے تھے، اب دیکھو تو کہاں سے کہاں پہنچ گئی وہ 3 سال کے اندر. تو یہ 300 سال کا واقعہ تھا کہ 300 سال کے بعد فلسطین میں وہ جاگے. اچانک ان کے اندر ایک شعور پیدا ہوا
کہ ہم کو کچھ کرنا چاہیے، ہم کو غلام بنا دیا گیا، ہم مظلوم ہیں، ہم کو لوگ مار رہے ہیں، تو ہم کو کچھ کرنا چاہیے. تو وہ اپنے نبی کے پاس گئے. بوڑھے ہو چکے تھے وہ نبی، اور نبی کا نام یہاں نہیں آتا ہے، وہ سموئیل نبی تھے. انگلش میں ان کا نام آتا ہے سیمیول. وہ سموئیل نبی کے پاس گئے، اور یہ وہ واقعہ انہی کا ہے کہ اچھا ایک بات اور سمجھ لیجئے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بنی اسرائیل کے جو آخری پیغمبر ہے عیسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر، وہ خاتمہ جو ہوا نبیوں کا، وہ بھی 2 نبیوں پہ ہوا. شروع بھی 2 نبی، اور ان موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان نبیوں کا سلسلہ کبھی ٹوٹا ہی نہیں. ہمیشہ ایک کے بعد ایک نبی، ایک نہ ایک نبی ہمیشہ بنی اسرائیل میں رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یحییٰ علیہ السلام. تو یہ نبیوں کا تار کبھی ٹوٹا نہیں. یہ 300 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد کا یہ واقعہ ہے. ایک نبی تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے پاس یہ گئے، اور انہوں نے ان سے کہا کہ الم تری الی الملئی من بنی اسرائیل، کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ سردار بنی اسرائیل کے کچھ اپنے آپ میں انہوں نے بنایا ہوگا لیڈرز، اور جا کے انہوں نے اپنے نبی کو اپروچ کیا ہوگا. من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اس قالوا للنبیین لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجئے تاکہ ہم قتال کر سکیں. جہاد کا سب سے اونچا مرتبہ جو ہوتا ہے، اونچا مرحلہ جو ہوتا ہے، وہ قتال ہوتا ہے، کہ ہم قتال کر سکیں. نبی نے اپنے قوم کا مزاج جانتے ہیں، وہ اپنے قوم کو اچھی طرح جانتے ہیں. انہوں نے کہا قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر قتال فرض ہو جائے اور تم اس سے انکار کر جاؤ. قوم نبی نہیں جانے تو اور کون جانے گا؟ قتال کا حکم آ جائے پھر تم انکار کر بیٹھو. انہوں نے جواب دیا قالوا وما لنا الا ان نقاتل فی سبیل اللہ، ہم کیسے نہیں اللہ کے راہ میں جنگ کریں گے. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہم کو اپنے بیٹوں سے، اپنے گھروں سے الگ کر دیا گیا، ہم کو غلام بنا دیا گیا، ہم پہ ظلم، ہم کیوں نہیں قتال کریں گے؟ آپ ہمارے لیے بادشاہ تو مقرر کیجئے، پھر دیکھیں ہم کیسے لڑتے ہیں. فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، جب ان پر قتال فرض ہو گئی تو بہت کم لوگوں نے اس پر عمل کیا، باقی سب لوگ نے سرکشی کی. وہ قتال سے انہوں نے کسی نہ کسی بہانے سے انکار کر دیا. بہانہ. ابھی بدر آنے والا ہے، مسلمانوں کے لیے بدر آنے والا ہے، احد آنے والا ہے، یہ تمام مرحلے آنے والے ہیں. تو مسلمانوں کو ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو پہلی کی قوموں نے جب قتال کا حکم آیا تو کیا کیا، اب تم کو بھی آئینہ دکھایا جا رہا ہے. اور وہ ہوا، احد میں بھی ہوا. کیا 300 منافقوں نے کیا کہا، کچھ نہ کچھ بہانہ سے پیٹ موڑ دی. انہوں نے بہانہ بنایا، جب ان کو لڑنا نہیں تھا، بزدلی آ گئی، انہوں نے کیا بہانہ بنایا. اور کس طرح ہوا وہ ابھی آگے بیان کرتے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے باخبر ہے. وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اب اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو مقرر کیا ہے بادشاہ کی حیثیت سے. طالوت. قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک ومنہ ولم یؤت سعۃ من المال. ارے یہ کیسے بادشاہ مقرر ہوئے، اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے. تھے تو وہ بنی اسرائیل کے ہی، اور معزز انسان تھے، اچھے انسان تھے، مگر بستی کا یہ حال ہے کہ اب ابھی ان کے لیے عزت کا معیار جو ہے وہ مال ہے، جس طرح ہمارے وہاں ہے. ہمارے وہاں مسجد کے جو ٹرسٹیز جو ہوتے ہیں وہ مالدار شخص کو بنایا جاتا ہے. تو ان کا بھی معیار ایسی تھا کہ کوئی بادشاہ مقرر ہونا چاہیے تو وہ مالدار ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیسا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی
آپ لوگ دیکھیں کہ قریش کا یہ جو آبجیکشن جو تھا وہ یہی تھا. حالانکہ بڑے شریف آدمی, بڑے معزز خاندان کے تھے, اونچے قبیلے کے تھے, بنی ہاشم کے تھے, مگر ان کا بھی اعتراض یہی تھا کہ ان کے پاس تو مال ہی نہیں ہے. ہم کوئی مالدار لوگ ہیں, ہم میں سے کوئی مال نبی کو چننا چاہیے تھا. یہ کیسے نبی جو غریب ہے, سیم حالات انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ کیسے نبی, ان کے پاس تو مال بھی نہیں ہے. نبی نے جواب دیا, قالا ان اللہ اصطفاہ علیکم, اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر چن لیا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, میرا اس میں کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نبیوں کو چن لیتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے مصطفیٰ, چنے ہوئے. احمد مجتبیٰ, محمد مصطفیٰ, چنے ہوئے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, اور یہ دو کوالٹی ان میں ضرور ہے, ان میں علم ہے اور ان میں وہ پاور ہے, جسم ہے, اور دونوں چیز کی ضرورت ہے. ابھی قتال کا مرحلہ آنے والا ہے تو دونوں چیز کی ضرورت ہوتی ہے, ایک علم کی اور ایک جسمانی قوت. دونوں اس میں بہت زیادہ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی سلطنت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تم سے پوچھ کر نہیں دیتا. بنی اسرائیل سے نہیں پوچھا تھا, یہودیوں سے نہیں پوچھا تھا کہ ابھی آخری پیغمبر کس کو بنایا جائے. اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتا اللہ تعالیٰ کہ ملائکہ میں سے بھی ملائکہ کو چن لیتا ہے کہ کس کو پیغمبر بنانا ہے, اور انسانوں میں سے بھی چن لیتا ہے کس کو نبی بنانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. ہم اپنی عبادت کے ذریعے, ہم اپنے انفاق کے ذریعے اونچے سے اونچے مقام تک پہنچ سکتے ہیں, مگر نبی کوئی نہیں بن سکتا. انسان کے بس کی بات نہیں کہ کوئی نبی بن سکتا, نبی تو اللہ ہی بناتا ہے. تو یہ تو اللہ کی مشیت ہے. واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ اپنے علم میں بڑا وسعت رکھتا ہے. وقال لهم نبیہم, اور ان کے نبی نے کہا, ان آیت ملکی ہی, کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی. جیسے زکریا علیہ السلام نے ایک نشانی مانگی تھی کہ بھائی تو مجھے بیٹا دے رہا ہے, اس کی نشانی دے, نشانی بتا مجھے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ نشانی دی کہ وہ 3 دن تک وہ کسی سے بات نہیں کر پائے, اشارے سے بات کرتے تھے. یہ نشانی تھی. تو ایک نبی نے, جو ان کا نبی تھا, انہوں نے ایک نشانی دی. آیت ملکی ہی ای یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم, کہ وہ تم جو تابوت جو تلاش کر رہے تھے, بہت دن سے ان کے سے تابوت ان کے دشمنوں نے چھین لیا تھا. سن آف دا سوائلز نے جب ان کے اوپر حملہ ور ہوئے, جب ان کو غلام بنایا گیا, تو ان کا جو صندوق جو تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے کچھ سووینئرز, ان کی ہو سکتا ہے کہ وہ تختیاں ہو, وہ عصا ہو, وہ دشمنوں نے چھین لیا تھا اور وہ ڈھونڈ رہے تھے اس کو. وہ بڑا ان کے لیے مقدس صندوق تھا. وہ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے اس میں سب وہ سامان تھے. تحملہ ملائکہ, اس کو ملائکہ لے کے آ رہے, ملائکہ کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا, وہ تم تک وہ پہنچ جائے گا. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین, یہ تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم یقین رکھتے ہو. فلما فصل طالوت بالجنود, اور جب طالوت علیہ السلام اپنے فوج کو لے کے نکلے, جب وہ وقت پیش آیا کہ ابھی اب ایسے ایسے دن پہ دشمنوں سے ملنا ہے, دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے. قال ان اللہ مبتلیکم بنہر, انہوں نے کہا کہ تمہارا رب تم کو ایک نہر, یعنی ایک سمندر آنے والا ہے, ایک جھیل آنے والی ہے, اس پہ تم کو آزمائے گا. فمن شرب منہ فلیس منی, اور جو کوئی اس میں سے پانی پیے گا وہ مجھ میں سے, فلیس منی, وہ مجھ میں سے نہیں. ومن لم تطعمہ فإنہ منی, اور جو اس سے اعراض کرے گا, جو میرا حکم مانے گا, وہ مجھ میں سے ہے. الا من اقترف غرفۃ بیدہ, الا یہ کہ آپ بس اتنا چلو بھر پانی منہ میں ڈال دیں تو اس کے لیے بھی اجازت ہے. یہ ایک ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے طالوت علیہ السلام. وہ جانتے تھے کہ بھائی یہ فوج جو ہے وہ کمزور لوگوں ہے, اب وہ بڑا معرکہ سامنے ہے,
बड़ा इम्तिहान सामने है, ऐसे कमज़ोर लोगों के साथ अगर मैं निकलूँ तो इन लोग तो जंग के दौरान तो भगदड़ मच जाएगी। तो उनका इम्तिहान लेना चाहता था कि कितना डिसिप्लिन है इसके अंदर। कमांडर अपने फौज का वो समो इताअत जानना चाहता था, तो इसलिए ये इम्तिहान रखा। हालांकि पानी ही था। अगर हम लोग एक सवाल करें, शराब तो नहीं थी, अगर पेट भर के पी भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ता था? फ़र्क ये पड़ता है कि भाई अपने कमांडर की बात मानते कि नहीं मानते। किसके दिल में ये बात आएगी ना, क्यों मना कर दिया भाई, प्यासे हैं, पानी पी रहे तो क्या हर्जा है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। तो सब लोग ने पानी पी लिया। अल्लाह ताला यहाँ फरमाता है कि फशरीबू मिन्हु इल्ला कलीलम मिन्हुम, सब ने पानी पी लिया सिवाय थोड़ो। सब ने पेट भर के पानी पी लिया। ये ख्याल दिल में कि भाई ऐसा कैसा हुक्म दे दिया, पानी पीने से रोक दिया, क्या मतलब है? हम लोग इतने प्यासे हैं, इतने दूर से आ रहे हैं चल के, कड़ी धूप है, पानी पीने से रोक दिया। फलम्मा जावज़हु हुवा वल्लज़ीना आमनू माह, फिर वो जब आगे निकले और उनके साथ जो अहले ईमान भी आगे निकले, छट गए। जिन्होंने हुक्म नहीं माना वो छट गए। उनको हो सकता है कि तफसीर में आता है कि हो सकता है उन्होंने नहर पार करना भी गवारा नहीं समझा। वो उनके अंदर एक बुज़दिली आ गई। उन्होंने कहा कालू ला ताक़त लना अल यौमा बिजालूता व जुनूदी, आज जालूत का हम मुकाबला, उसकी फ़ौज का मुकाबला हम नहीं कर सकते। ये बुज़दिली उनके अंदर आ गई। अल्लाह ताला ने वो बुज़दिली उनके अंदर डाल दी। हदीस में आता है कि लोगों के दिल अल्लाह ताला की उंगलियों के माबैन, वो जिधर चाहता है लोगों के दिल फेरता। हो सकता है कि किसी कौम को सज़ा देने के लिए उसके अंदर बुज़दिली पैदा करता है, और जिससे सज़ा दिलवानी है उसके अंदर वो हिम्मत पैदा कर देता है, उसके अंदर से वो खौफ निकाल देता है। और अक्सर होता है, देखिए मुसलमानों को मारने के लिए हो सकता है कि बातिल के दिल से वो मुसलमानों का खौफ निकाल दे। कई बार ऐसा हुआ है। और मुसलमान के दिल हो के वो ईमान वाले हैं, मगर अल्लाह के नाफरमान ऐसी बुज़दिली डाल देता है कि ईमान वाले होने के बावजूद वो हर चीज़ से डरने लगते हैं। अभी देखिए मुसलमानों का हाल वही है। एक खौफ अल्लाह ताला पैदा कर देता है और दुश्मनों के दिल में वो रोब पैदा कर देता है। तो अल्लाह ताला के हाथ में है, वो जिधर चाहे उधर फेर देता है। हाँ काल लज़ीना यज़ुन्नु अन्नहुम मुलाकुल्लाह, और उन लोगों ने कहा जिसका ईमान था कि उनको अल्लाह से एक दिन मुलाकात करनी है, सच्चे ईमान वाले, कम मिन फ़ियतिन कलीलतिन गलबत फ़ियतिन कसीरतिन बिइज़्निल्लाह, कितनी बार ऐसा हुआ है कि कम तादाद की फ़ौज ने बड़ी तादाद के लोगों को शिकस्त दी है बिइज़्निल्लाह। ये ज़रूर कहा उन्होंने बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न के बगैर तो नहीं हो सकता ये काम, अल्लाह की इज़्न चाहिए। बदर जब जीते मुसलमान तो अल्लाह ताला ने याद दिलाया कि तुमने नहीं कंकरी फेंकी, हमने फेंकी, तुमने दुश्मनों के गर्दन नहीं मारे, हमने मारे। गो के मुसलमानों ने जद्दोजहद की, मुसलमानों ने किताल किया, मगर अल्लाह ताला याद दिला रहा है कि ये अल्लाह की इज़्न से हुआ। वल्लाहु मस्साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। वलम्मा बरज़ू लिजालूता व जुनूदिही कालू रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ये दुआ मुसलमानों ने मांगी। ये दुआ मांगना चाहिए, हम लोग भी ये दुआ मांगते हैं। और ये दुआ उस वक्त है जंग के मौके पर, जबकि तादाद बड़ी है, मुसलमानों में से कुछ लोग छट गए हैं, कम रह गए हैं अहले ईमान, पर उन्होंने दुआ मांगी कि रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन, हम पे वो सब्र का प्याला उलट दे और काफिरों के मुकाबले में हमारे कदमों को जमा दे। फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह, फिर उनको अल्लाह की इज़्न से उन्होंने उनको हरा दिया, वो जीत गए। फ़क़तला दाऊद जालूता, और दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत का कत्ल कर दिया। ये दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे, जंग बहुत वक्त तक कोई नतीजा नहीं निकल रहा था जंग का,
داؤد علیہ السلام کچھ اپنی بھیڑ بکریاں لے کے وہاں سے گزر رہے تھے، نوجوان تھے، پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے؟ بولا کہ ایک بڑا سامنے جالوت ہے، ہم اس کو شکست نہیں دے پا رہے، بہت بڑا قداور ہے اور پورے سے اوپر سے لے کے زرا پوش ہے، ہم اس کو شکست نہیں دے پا رہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے اس کی وہ گلیری تھی، اس سے گلیر اس سے اس جالوت کا خاتمہ کیا، اس کو قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اس کو پھر ہم نے ملک عطا کیا، بڑے مقبول ہو گئے، وہ ہیرو بن گئے، اور پھر جب وہ جوان ہوئے تو ان کو بادشاہ بنایا گیا، اور پھر وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور ان کو جو چاہا وہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا۔ مطلب داؤد علیہ السلام کو پھر بادشاہ بھی بنایا اللہ تعالیٰ نے، نبی بھی بنایا، اور پھر داؤد علیہ السلام کی ایسی حکومت ہوئی، ایسا علم دیا کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ اس طرح کی بادشاہ کسی کو نہیں تھی۔ پھر ان کے بیٹے کو بھی اس طرح کی بادشاہ دی، سلیمان علیہ السلام، وہ بھی نبی اور پھر وہ بھی بادشاہ گزرے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اگر اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے مٹاتا نہ رہتا تو زمین جو ہے وہ فساد سے بھر جاتی۔ یہ بڑا ایک ایسا جملہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت رہی ہے۔ اس کا ملتا جلتا آیات سورہ حج میں بھی ملتا ہے کہ اگر ہم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے اللہ تعالیٰ اگر روکتا نہیں، چیکس اینڈ بیلنسز نہیں رکھتا، تو وہاں فرمایا کہ یہ جو خانقاہیں ہیں اور یہ جو چرچ ہے اور جو مسجدیں ہیں، اس کو لوگ مسمار کر دیتے، ختم کر دیتے دشمنی میں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ایک چیکس اینڈ بیلنسز رکھتا، ظلم کو بھی اتنی کھلی چھوٹ نہیں دیتا، باطل قوتوں کو بھی اتنی چھوٹ نہیں دیتا کہ وہ جو چاہے کر بیٹھے، کرنے کی اجازت دیتا ہے، پھر کہیں نہ کہیں روک دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے انٹرنیشنل لیول پر ہو، اللہ تعالیٰ کی ایک پاور ہے جو نظر نہیں آتی، مگر ایک سپر نیچرل پاور ہے جو چیکس اینڈ بیلنسز رکھتی ہے۔ امریکہ میں کچھ سال پہلے جب ٹوئن ٹاور گرا اور امریکہ نے سوچا کہ بھئی میں ابھی تمام ملکوں پر اور تمام مسلمانوں کو اوپر وہ حملہ ور ہو کر ان کو سارے لوگوں کو غلام میں بنا دوں، اور وہ اکیلا نہیں کر پایا یہ، حالانکہ وہ سپر پاور تھا، اس کے اپنے الائڈ فورسز تھے، اس نے فرانس کو بھی لیا، UK کو بھی لیا، اور باقی بہت سارے لوگوں کے ساتھ مل کر اس نے وہ حملہ کیا، اور پھر بعد میں وہ بہت سارے اور ملکوں پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کرنے نہیں دیتا۔ ابھی اسرائیل ایک ملک ہے جو سیریا کو ختم کرنا چاہتا ہے، لیبنان کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ تمام مسلمانوں کو کی قوتوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، مگر کر نہیں پاتا ہے۔ ایک چیکس اینڈ بیلنسز ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمانوں کو ایک مہلت دی۔ میں آج کے حالات کے بارے میں بھی آپ کو میں بتا دوں کہ آج کیجریوال نے اوتھ لی ہے چیف منسٹرشپ کی۔ ایک ایسا لگتا ہے کہ ایک سپر نیچرل پاور جو ہے وہ کام کر رہا ہے، ورنہ سب فیل ہیں، سب کے دماغ فیل ہے، ایک سے ایک لوگ بیٹھے ہیں، پولیٹیکل ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، کسی نے یہ نتیجہ سوچا بھی نہیں۔ کچھ سال پہلے جب لوک سبھا کا الیکشن ہوا کہ BJP اس طرح کی جیتے گی، یہ بھی کسی نے نہیں سوچا، اور کچھ دنوں کے بعد آپ پارٹی اس طرح جیتے گی، یہ بھی کسی نے نہیں سوچا۔ الیکشن کے دن کے پہلے ہی آپ پارٹی بڑے آپٹیمسٹک تھے، ہر پارٹی آپٹیمسٹک ہوتی ہے، ہم جیتیں گے، وہ خود کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم کو 40 45 50 سیٹس تک مل سکتی ہے، خود کہہ رہے ہیں، اور اچانک جب ریزلٹس آئے ہیں اور وہ 67 سیٹس اور BJP کو 3، اور ان کی ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا پاور ہے کہ ان کو خود کو سمجھ میں نہیں آئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
मुसलमानों के लिए भी एक मोहलत है, जितनी भी सेकुलर पार्टीज़ है उनके लिए भी एक तरह की एक मोहलत है, मोहलत मिली है अल्लाह ताला की तरफ से। कोई ये ना समझे कि भाई हमारे अमाल इतने अच्छे हो गए हैं। और एक मेरे को व्हाट्सएप पे किसी ने एक शेर की फ़ोटो भेजा कि मुसलमान जो एक शेर के मानिंद है, शेर सोया हुआ है, तो उसमें नीचे कैप्शन लिखा हुआ था कि भाई शेर को जगाना नहीं ना तो चीर फाड़ के रख देगा मुसलमानों के बारे में। तो मैंने उसको समझाया, मैंने लिखा कि भाई अल्लाह ताला ने मोहलत जो दी है वो अल्लाह ताला ने हिफाजत का ज़िम्मा जो लिया है वो इस्लाम का लिया है, मुसलमानों का नहीं लिया है। जो बिगड़े हुए मुसलमान हैं उसको तो अल्लाह ताला सबक सिखाएगा। ये तो हमारे लिए अभी मौका है कि हम अभी समझ जाए। जिस तरह हम लोगों ने दिल्ली में एकजुट होके हम लोगों ने वोटिंग की है, हिकमत का हमने भरपूर सहारा लिया और अच्छी तरह वोटिंग की है। इस तरह अगर हमेशा करते रहेंगे तो हमारी कोई कदर होगी। तो ये चंद बातें थी, मगर ये अल्लाह ताला की तरफ से है कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है उरूज देता है, जिसको चाहता है ज़वाल देता है। ये अल्लाह की इज़्न के बगैर नहीं हो रहा, ये हमको बात समझनी चाहिए। ये चंद बातें मेरी तरफ से थी। हो सकता है मैं मेरे मुंह से कुछ गलत बातें भी निकली हो, मगर जो भी गलत बातें हैं वो मेरी तरफ से हैं। अल्लाह का जो कलाम है, अल्लाह की जो बातें हैं वो अटल है और सही है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब अबू ले साहब तशरीफ़ ले आए।